فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. جتنا اللہ کی ذات پہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا ایمان اتنا جنت اور جہنم پر بھی ہے. اگر کوئی کہے میں اللہ پہ ایمان لاتا ہوں، اللہ کے نبی پہ ایمان لاتا ہوں، لیکن جنت اور جہنم کے بارے میں وہ رغبت نہیں ہے، تو اس کا ایمان صحیح نہیں بنے گا. ایمان کے لیے اللہ کی جنت اور اللہ کی جہنم پر بھی آدمی ایمان لائے. اور وہ جس کے قبریں آقا دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، تو آدمی سوچے کہ میری عزت و ذلت کے پیمانے تو وہاں پورے ہوں گے. اور یہ زندگی تو اس کے لیے دی گئی. جب یہ چیزیں امت کے سامنے آئیں تو امت کی عورتوں کی فکریں بدل گئی، اور امت کی ان محنتوں کے اندر بچوں کی فکریں بدل گئی، اس کے اندر غلاموں کی اور کمزوروں کی فکریں بدل گئی، اور ہر ایک کی فکر ایک بن گئی کہ اللہ راضی ہو، ہدایت دنیا میں پھیل جائے، پیغام قرآنی عام ہو جائے، اور ہماری جوانی اور زندگانی اس کے اوپر استعمال ہو جائے. ان محنتوں کے اوپر ہر فرد امت نے اپنی زندگی کو لگا دیا. مرد ہو یا عورت ہو، اس نے اپنے آپ کو جھونک دیا، ایسے جھونک دیا کہ جو تقاضا ایمان کا تھا تو اپنے سرمایہ کو، سب سے زیادہ بڑا سرمایہ ماں کے نزدیک اس کی اولاد کا ہوتا ہے، اور اپنی اولاد کو لے کے عہد کے میدان میں آ گئی اور فرمایا کہ اے میرے بیٹو، میں نے آج ہی کے دن کے لیے تمہیں پالا ہے کہ آقا کی حمایت میں اپنی زندگی کو چلانا. ایسے وقت جبکہ ایمان والوں کے قدم اکھڑ رہے ہیں، ہمت کے ساتھ جاؤ اور اپنی جوانی کا حق ادا کرو. اور آج کے دن اگر تم نے منہ پھیرا تو یاد رکھنا قیامت کے دن میں تمہارا چہرہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوں. ایک بوڑھی اور بیوہ عورت یہ کہتے ہوئے آ رہی ہے، اور ایک بچے کو دوڑائی، وہ بے جگری سے صفوں میں گھس گیا اور اپنی تلواروں اور تیروں کی بارش برسا دی، اور دشمنوں کے قدم اکھاڑ دیے، اور ادھر سے آنے والی تیروں نے ان کے جسم کو زخمی کیا، یہاں تک کہ ایک گر کر شہادت کا جام پی لیا. پتا چلا کہ فلاں جگہ تیرے بیٹے کی شہادت واقع ہوئی. دوسرے کی پیٹھ تھپتھپا کے فرمایا، بیٹا جہاں پر وہ گرا ہے اس کے آگے جانا تیرے ایمان کا کمال ہے، اس کے پیچھے نہیں رہنا اور اپنی جان اللہ کے راستے میں دینا. اور وہ آگے بڑھا اور ایمان کے حوصلے پہ زندگی گزاری. جب چوتھے بیٹے کی شہادت کی اطلاع ملی تو سجدے شکر میں گر گئی اور شکرانے کا سجدہ ادا کیا، اور سجدے میں کہا الحمدللہ الذی اکرمنی ھذا، ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے میرے چاروں بیٹوں کو قبول کر کے شہادت کی عزت عطا فرما دی. تو میرے دوستوں، امت کی مائیں اس سطح پر آئی تھی. اب تو 5 وقت کی نماز مشکل ہو گئی، حیا کی حفاظت مشکل ہو گئی، اخلاق کے اوپر اپنی اولاد کو کھڑا کرنا مشکل ہو گیا، اپنے جوان بیٹوں کو فجر کی نماز کے لیے بھیجنا مشکل ہو گیا، اس لیے کہ طاقت ایمان سے زندگیاں خالی ہو گئی. اور لاڈلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ان چیزوں پہ اٹھایا، اور اللہ پاک نے ماہ رمضان دے کر ان برکتوں سے ہماری زندگی کو حساس بنایا کہ دیکھو ایمانی اعمال کی حص کو پہچانو. جب تم ایک ایک قطرے سے بچتے ہو تو گناہ کے ایک ایک دھبے سے اپنی زندگی کو بچانا موت تک، تاکہ ایک قطرے کے پینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، خدا کی ایک بغاوت نافرمانی سے ایمان خطرے میں پڑ جائے گا. اس لیے ہر مومن اپنے ایمان کی حفاظت کرتا اور گناہوں سے بچ کے زندگی گزارتا، اور کبھی پیر پھسلتا تو اس وقت تک تڑپتے رہتا جب تک کہ دل کو چین نہیں ملتا اور اللہ کی طرف سے امید نہیں بن جاتی. وہ اپنی زندگی کی پاکی کے راستے پر اپنے آپ کو ڈالتا. اس رخ کے اوپر اس امت کے مردوں کو اور عورتوں کو اٹھایا اور ان محنتوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چلایا. تو پھر امت کی زندگی کے انداز بدل گئے، ان کے سوچنے سمجھنے کے پیمانے بدل گئے. یہ رات دن پھر اس ایمان کی فکروں میں لگ گئے، قرآن کی پکار پہ لگ گئے. ایک ایک آیت پر اپنی جانوں کا نذرانہ دینا ان کو آسان ہو گیا. انفروا خفافا وثقالا کا ایک مطالبہ آیا. اب وہ صحابی ہیں جو میزبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنے، جن کو جس وقت مدینہ طیبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے ہیں تو مدینے کے ہر ایمان والے کی تمنا یہ تھی کہ آقا میرے مہمان بن جائیں اور یہ عزت میرے حصے میں آ جائے. آپ نے فرمایا تم میری اونٹنی کو چھوڑ دو، یہ چلتی رہے گی. اللہ نے اسی کو حکم بنا دیا، یہ جس گھر کے سامنے بیٹھے گی اللہ کا نبی اس گھر کا مہمان بنے گا. اب ہر ایک کے دل گدگدا رہے ہیں، اللہ کرے کہ یہ اونٹنی کے قدموں میں رکاوٹ آ جائے اور یہ کسی طرح سے ٹھہراؤ پیدا ہو جائے اور یہ میرے گھر کے سامنے سے بیٹھ جائے. جس گھر کے قریب آتی اس کے چہرے چمک جاتے، جب وہ آگے بڑھ جاتی اس کے آنسو ڈھل جاتے. ہائے اس خیر سے اور اس اعزاز سے میں محروم رہا. وہ پھرتے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے سامنے بیٹھی. آقا نے فرمایا کہ ابو ایوب ہمارے میزبان ہوں گے اور ہم ان کے مہمان بنیں گے. تو سب سے پہلے جو مدینے میں مہمان بنانے کا شرف اور میزبان بننے کی عزت جن کے حصے میں آئی،
پھر آقا کے ساتھ دین کی محنتوں میں اپنی جان گھلا دی، پھر صدیق اکبر کے زمانے میں اپنے آپ کو تھکا دیا، پھر فاروق اعظم کے زمانے میں جہاد کے میدانوں میں کسر نہیں چھوڑی، پھر عثمان غنی کے زمانے میں ان کی حمایت میں اپنے آپ کو لٹا دیا، پھر حضرت علی کے ساتھ اپنی زندگیوں کو بچے ہوئے حصے کو نچوڑ دیا، یہاں تک کہ جو پوری زندگی گزار کر 92 برس کی عمر کو پہنچ گئے، اور اس زمانے میں ایک جماعت اللہ کے راستے میں جا رہی تھی، فرمایا میرا بھی نام لکھو، میں اللہ کے راستے میں جانا چاہتا ہوں۔ تو دیکھنے والوں کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، انہوں نے کہا ابو ایوب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے اور لاڈلے ہیں، آپ کے گھر آقا مہمان بنے تھے، آپ ان کے میزبان ہیں، اور پوری زندگی ایمان میں گزار دی، اور آپ کے 4 بیٹے ہمارے ساتھ چل رہے ہیں، تم اپنے گھر میں آرام کرو۔ تو رو پڑے اور آنکھوں سے آنسو ڈھل گئے، اور فرمایا نہیں اللہ کا کلام مجھے چین سے بیٹھنے نہیں دیتا۔ سورہ توبہ کی اس آیت کو دہرایا جس میں انفروا خفافا وثقالا کا ذکر ہے، اور فرمایا کہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ ہلکے ہو یا بھاری ہو یا بوجھل ہو، ہر حال کے اندر تم اللہ کے دین کی محنت میں چلتے رہو۔ میں جوانی میں چلا، میں قوتوں میں چلا، میں بڑھاپے کے بوجھل پن میں بھی اللہ کے راستے سے رک نہیں سکتا، میں ضرور چلوں گا، تم مجھے ساتھ لے چلنا۔ اور جب چلنے لگے تو راستے میں بیمار پڑ گئے، ساتھیوں نے پھر مشورہ کیا کہ واپس کریں گے، اور سفر کوئی چھوٹا موٹا نہیں تھا، 3 دن کا نہیں تھا، 10 دن کا نہیں تھا، بلکہ مدینے سے نکل کر قسطنطنیہ اور ترکی کے علاقے تک اسلام کی دعوت کو پہنچانے کا سفر تھا۔ اب اس سفر میں جب طبیعت بگڑنے لگی تو لوگوں نے چاہا کہ بھیج دیں، فرمایا اللہ کے لیے میرے حال پر رحم کرو، میرے بیٹے میری خدمت کے لیے تیار ہیں، میں بیماری میں بھی اللہ کے راستے میں چلنا چاہتا ہوں۔ جب بیماری بڑھ گئی اور ساتھی بے چین ہو گئے تو فرمایا تم پریشان مت ہو، اگر موت میری اللہ کے راستے میں آ جائے تو میری آخری تمنا یہ ہے میرے جنازے کو تم اپنے کاندھوں پہ لے لینا، اور جب تک تم تھک نہ جاؤ یا دشمن کا سامنا نہ ہو اس وقت تک تم مجھے آگے لے چلنا، اور جب تم آگے چلنے سے مجھے مجبور پاؤ اور اپنے آپ کو بے بس سمجھو تو وہاں مجھے دفنا دینا، تاکہ میں اللہ کی بارگاہ میں کہہ سکوں اے اللہ جیتے جی تیرے دین پر اور نبی کی فکروں پہ چلتا رہا، اور مر گیا تو میرا لاشا بھی تیرے راستے میں چلتا رہا۔ اس طرح فرمایا۔ چنانچہ صحابہ نے وصیت کو پورا کیا، اور جب انتقال ہوا تو جنازے کو لے کر چلے، اور چلتے چلتے قسطنطنیہ کی سرحد پہ پہنچے، اور قسطنطنیہ وہ علاقہ ہے جو اب استنبول کہلاتا ہے، جو ترکی کا دارالخلافہ اور کیپٹل سٹی کہلاتی ہے، اور وہاں پہنچ کر انہوں نے آپ کی قبر مبارک کھو دی، اور وہاں آپ کو اتارا تو قبر سے لے کے آسمان تک ایک نور کی چادر بن گئی جس کو دنیا اپنے آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ صبح ہوتے ہی پورے اہل قسطنطنیہ آئے اور قریب آ کے کہا تم کون لوگ ہو، اور یہ نور کی چادر کیسے جو زمین سے آسمان تک پوری رات نظر آئی۔ انہوں نے حضرت ابو ایوب کی قربانیوں کو سنایا اور آقا کی محبتوں کو سنایا، تو انہوں نے بغیر کسی تکرار کے کہا اگر ایسا دین ہے جو موت پہ نعمتیں دیتا ہے، ہم تو حیاتی کو سب کچھ سمجھ رہے تھے، تو ہم اس غلامی کو قبول کرنے تیار ہے۔ پورا ترکی ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت کے اوپر آنے والی برکتوں کو دیکھ کر اسلام میں داخل ہو۔ تو میرے دوستوں ہمارے بڑوں کے جنازے چلے ہیں دین کی محنتوں اور ایمان کی فکروں میں، اور قرآن پکار رہا ہے اور ہم قرآن کو پڑھ رہے ہیں، لیکن قرآن کی آواز کانوں کو ٹکرا کے نکل رہی ہے، دل کی گہرائی اور دماغ کی قوتوں کے اندر نہیں سرایت کرتی، اور ہم اس کو نہیں پہچانتے۔ اللہ کرے کہ اس ماہ مبارک کی برکت سے پیغام قرآنی ہم کو نصیب ہو، رمضان کی حساسیت ہم کو نصیب ہو، روزے کے راستے کی حص ہماری زندگی میں بیدار ہو، تلاوت کے انوار ہماری زندگی میں آئے، اور ہم اللہ کی ان نعمتوں کو دیکھ کر کہ اللہ اگر معذور و مجبور کوڑی اگر وہ پڑا ہے تو اس کے پینے اور پیشاب کرنے کا حساب و کتاب ہوگا، تو آپ نے مجھے دیکھنے کو آنکھیں دی، کہنے کو زبان دی، چلنے پھرنے کو قوت و طاقت دی، جوانی کی نعمتوں سے نوازا اور زندگی کی قوت حیات دی، اور میں نے کیا پہچانا؟ اسی لیے بڑے بڑے اہل اللہ ساری محنت ایمان کی کرتے ہوئے اور ساری زندگی دین پر قربان کرتے ہوئے تڑپ گئے، مچل گئے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو سلاسل اولیاء کے سردار و سرتاج ہیں، اور ان کا حال یہ کہ حضرت علی کی صحبتوں میں اپنی زندگی کو گزارا، 120 صحابہ سے زیادہ کے اندر اپنی زندگی کی تربیت کا سامان کیا، اور زندگی بھر قرآن کی اور حدیث کی خدمت کے اندر لگے رہے، لیکن اللہ کے دین کی محنتوں میں اتنے بے قرار تھے، اور آخرت کی فکروں میں اور اللہ کی نعمتوں کے مقابلے میں اپنے اعمال کی نفی کرنے کے اوپر اتنے بے چین تھے کہ لکھتے ہیں کہ جب رات کا وقت ہوتا تو اپنے گھر کے چھجے پہ چڑھ جاتے اور سجدے میں پڑھ کے ہچکیاں لیتے اور کہتے مولا نہ میں نے آپ کا حق ادا کیا نہ آپ کے نبی کا حق ادا کیا،
اتنا علم ملا سینوں میں اور اتنا قرآن ملا، اتنی حدیث ملی، اور میں نے کیا حق ادا کیا؟ میں نے کوئی اس کا حق ادا نہیں کیا۔ اب میرے آخرت کا کیا بنے گا؟ اس پہ اتنی ہچکیاں لیتے کہ آنسوؤں کی لڑیاں بہتے بہتے سجدے کی جگہ تر ہو جاتی، اور اس سجدے کی تراوٹ کے اوپر تراوٹ بڑھتی، تو کبھی کبھی پرنالے سے قطرے آنسوؤں کے ٹپک جایا کرتے تھے۔ تو ایک بار صبح کو جانے والا نماز کو جا رہا ہے، کاندھے پہ اس کے قطرہ پڑ گیا، وہ بے چین ہو کے پکارا، اور اندھیرے میں اس نے کہا اے گھر والے اتنا بتا دے یہ قطرہ پاک ہے یا ناپاک ہے؟ اس لیے کہ میں نماز کو جا رہا ہوں۔ آواز پڑتے ہی تڑپ گئے اور ایک چیخ نکلی اور فرمایا کہ اے جانے والے یہ گناہگار حسن کی آنکھ کے آنسو ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں کہ یہ پاک ہے یا ناپاک ہے، بہتر یہ ہے کہ تو اس کو دھو لے۔ جبکہ فقہاء نے لکھا کہ کافر کے آنسو بھی پاک ہوتے ہیں، لیکن اپنے آنسوؤں پہ اعتبار نہیں کیا اور فرمایا گناہگار حسن کے آنکھ کے آنسو ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ میرے دوستو، یہ ایمان کی محنتوں کی منزل پہ پہنچ کر وہ اتنے تائب ہو گئے اور اتنے نادم بن گئے، اور ہم ایمان کی فکروں کو چھوڑ کر ہمارے قلب مطمئن ہو گئے، ہمارے سینے بے حس ہو گئے، ہم آخرت سے بے خبر ہو گئے، ہم جنت و جہنم سے بے درد ہو گئے، ہماری آنکھوں کا نور چھن گیا۔ اللہ کرے کہ اس ماہ مبارک میں مغفرت کا دہا شروع ہوا، خدا ہم خطا کاروں کی مغفرت کرے، ہماری ماں بہنوں کو حق کا راستہ بتلا دے، ایمان کی محنتوں پہ چلنا آسان کر دے، اور اپنی گودوں میں ایمان کی تربیت کا سامان کرانے کی فکر دے دے۔ جب ایمان کا ماحول بنا تھا تو ایمان والی عورتوں کے گودوں میں اولیاء اور وقت کے علماء اور فقہاء پیدا ہوئے ہیں۔ یہ جتنے بڑے بڑے محدثین گزرے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ، اور امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ، اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، اور امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ، جو پورے محدثین کے امام سمجھے جاتے ہیں، یہ 6 کے 6 وہ ہیں جو دنیا میں یتیم تھے، ان کے باپ کا انتقال ہو گیا تھا، بیوہ ماؤں نے اپنے اولاد میں وہ ایمان کی طلب اور آقا کی محبت پیدا کی کہ وہ قیامت تک حدیث کے امام بنا دیے گئے۔ تو کبھی بیوگی اور فاقوں کے عالم میں ماؤں کے گود میں حدیثوں کے امام پلتے تھے، آج کھانے پینے کے عالم میں ہمارے گودوں میں نبی کے باغی پل رہے ہیں، آخرت کے دشمن پل رہے ہیں، یہود و نصارہ کی حسرتوں کو پورا کرنے والے پل رہے ہیں، اور ہمیں احساس نہیں کہ ہم کہاں تک لٹ گئے۔ اللہ ہماری توبہ کو قبول کرے اور ہم کو دین کی محنتیں دے۔ اسی لیے میرے دوست دعوت اللہ کی محنت ہے، اللہ کے راستے کی کوششیں ہیں، آخرت کی فکریں ہیں، اور اسی کے لیے دین کی محنت اور دین کی صحبتیں ہیں۔ اپنی مسجدوں کو آباد کرنا اور اللہ کے بندوں کی خوشامد کرنا، ان گشت اور مذاکرے کے ماحول کو زندہ کرنا، اور اتوار کو مل پلی کے اجتماع میں جو رمضان المبارک میں ظہر میں ہوا کرتا ہے، اس میں شرکت کرنا، تاکہ دینی ماحول کے ذریعے سے دل کی دنیا بدلے، نگاہوں میں صحیح بصیرت آئے، آنکھوں میں اللہ کی نسبت کا نور آئے، اور آخرت کو سمجھنے کی تمیز زندگی میں پیدا ہو۔ حق تعالی شانہ اپنے کرم سے مجھ کو اور آپ کو معاف فرمائے اور پاکیزہ زندگی اپنے کرم سے نصیب فرمائے۔ یہ نیتیں کرو کہ انشاءاللہ مرتے دم تک ایمان کا کام کریں گے انشاءاللہ۔ اور رمضان المبارک میں سیروزہ اور عشرے کی جماعتیں بھی جا رہی ہے، اتنی نیت تو کر لو کہ انشاءاللہ ہم جائیں گے اور اللہ ہمیں نکالے۔ اور کون کون جا سکتے ہیں ذرا خالی اندازہ بتا دو، اب نام لکھنے کا تو وقت نہیں۔ اللہ قبول کرے، حق تعالی آسان فرمائے، ماہ مبارک کے اندر ماہ نبوت کی اور اعمال نبوت کی سعادت اپنے کرم سے ہم کو عطا فرمائے، اور حق تعالی دین کی فکروں میں ہماری زندگی کو چلا لے۔ درود شریف پڑھ دعا کر لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا وارحمنا نتكلف ما لا يعنينا وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم اشرح صدورنا للإسلام اللهم اشرح صدورنا للإسلام اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك
اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہمارے قصوروں کو درگزر فرما. مجرموں کا کام معافی کی بھیک مانگنا ہے. آپ ہی نے زندگی میں مہلت دی. اگر آپ اس زندگی کو اور ماہ مبارک کی چوکھٹ سے پہلے پکڑ لیتے تو توبہ کے یہ مواقع ہماری زندگی میں مل نہیں سکتے. اے اللہ آپ نے زندگی میں مہلت دی اور اے اللہ آپ ہی نے اپنی طرف رجوع ہونے کی توفیق دی. آپ کی عزت کی قسم آپ ہی نے اپنی طرف رجوع کیا. اے مولا آپ کی عزت کی قسم ہمارے کہنے سننے سے کچھ نہیں ہوتا اور اے اللہ ہمارے بیٹھنے اور بٹھلانے سے کچھ نہیں ہوتا. آپ کے دلوں کے بدلنے سے دل بدلتے ہیں. یقلبھا کیف یشاء. آقا نے فرمایا آپ تو سارے انسانوں کے قلوب آپ کے دو انگلیوں کے درمیان ہیں. جدھر چاہے آپ دلوں کو پھیر سکتے ہیں. اے مولا ہمارے دلوں کو ہدایت کی طرف پھیر دے, حق کی طرف پھیر دے, باطل کی بیزارگی اور نفرت دلوں میں ڈال دے, ایمان کی عظمت ہمارے دلوں کے اندر رچا دے. اے اللہ آقا کی محبت رگ رگ کے اندر سرایت کر دے. اے اللہ طاعت پر جینا اور مرنا اپنے کرم سے آسان فرما دے. اے اللہ خطا کار ہیں, سیاہ کار ہیں, نہ ایمان کی نعمت کو پہچانا نہ اسلام کی برکت کو پہچانا. جب پہچانا ہی نہیں تو اس کے لیے ہم کیا کرتے. اے اللہ ہم خلاش ہیں, مفلس ہیں, راستے کا فقیر اتنا قابل رحم نہیں ہے جتنا ہماری زندگیاں قابل رحم ہیں کہ یہ ایمان سے خلاش ہے, اعمال سے خلاش ہے, تیری عظمتوں اور برکتوں سے محروم ہے, تیرے نبی کی محبتوں سے جھولیاں خالی ہیں. اے اللہ اپنی عظمت دے دے, اپنے حبیب کی محبت دے دے. اے مولا جب آپ نے اپنا بندہ بنا ہی لیا, اپنے نبی کی امت کے اندر شمار فرما ہی دیا, تو مولا کفر پہ خاتمے سے ہم کو بچا لے, بری موت سے ہماری حفاظت کا سامان فرما. اے اللہ ہمارے انجام کو خیر فرما, پاکیزہ راستے پہ اپنے کرم سے ہماری زندگی کو چلا دے. رحمتوں کا دہا گزرا ہماری زندگیوں کو اپنی رحمت سے نہال کر دے. اے اللہ آپ نے اپنی رحمتوں سے ہزاروں اور لاکھوں جہنمیوں کے روز آزاد ہونے کا رمضان کے مبارک مہینے میں افطار کے وقت اعلان فرماتے ہیں. فرشتے آپ کے حیران ہوتے ہیں اور آپ کا اعلان عام ہوتا ہے, ارے یہ تو روزہ داروں کا مہینہ ہے, ان کی دعاؤں پر ان کو آزاد کر دو اور اس مبارک مہینے کی میری رحمت کے صدقے ان کو آزاد کر دو. اے مولا جب لاکھوں لاکھوں جہنمیوں کو آپ وقت افطار میں آزاد فرما دیتے ہیں, اے مولا ہم خطا کاروں کو بھی معاف فرما دینا, ہماری دعاؤں میں بھی قبولیت عطا فرما دینا. اے اللہ ہمیں مستجاب الدعوات اپنے کرم سے بنا لیجیے. اے اللہ ہمیں پاکیزہ راستے پہ اپنے کرم سے چلا لیجیے. اے اللہ مغفرت کا دہا کھل گیا, جس مغفرت کے لیے تیرے چہیتے راتوں میں تڑپتے رہے, دنوں میں بلکتے رہے. اے مولا ہم تو بے حس ہو گئے اور پتھر بھی ہمارے سامنے کیا ہے, ہمارے دلوں کو دیکھ کے پتھر بھی شرما جائے. اے اللہ ہم اس قدر سخت ہو گئے. اے مالک اپنے کرم سے ہمیں اس مبارک ماہ کی برکت سے اپنی محبت دے دے, اپنے حبیب کی محبت دے دے, ہمارے دلوں کو نرم فرما دے, ہمارے قلوب کو پاک فرما دے. اے مولا تیرے بندے گلی گلی اور محلوں سے اے اللہ دن کا روزہ رکھ کر اور بھوک و پیاس کو برداشت کر کر اور اے اللہ اپنی ملازمت و تجارت کی تھکاوٹ کو برقرار رکھ کر, جس میں آپ اعلان کرتے ہیں کہ تمہاری تجارت حلال پر اور تمہاری ملازمت صحیح پر جو تمہاری ہڈیوں میں درد ہوا, میرے بندوں میں اسی کی برکت سے تمہاری مغفرت کر دیتا ہوں. اے اللہ ان ساری تھکاوٹوں کے ساتھ تیرے پاک کلام کو سننے آ گئے اور پاک کلام کے بعد آپ کے ایمان کے مذاکروں میں شریک ہو گئے. اے مالک لاج رکھ لیجیے, اپنے دربار میں آپ ہی نے بلایا, ہم آئے نہیں بلکہ آپ کی قدرت لائی ہے, آپ کی رحمت کھینچی ہے, آپ کے کرم نے ہمارا انتخاب فرمایا ہے. اے کریم, کریم تو کریم ہی ہوتا ہے. اے اللہ اگر اتنا مجمع آدھی رات کو تیرے کسی سخی کے دروازے پہ چلے جائے اور بل بلا کر اور آہ بھر کر اپنی سوال کرے تو اس کا بھی دل ترس جائے گا اور وہ بھی کوئی اپنی حیثیت کے مطابق دے دے گا. اے شہنشاہوں کے شہنشاہ, اے سخیوں کے سخی, اے اللہ اس رات کو اے اللہ ایک مجمع تیری بارگاہ میں بھکاری بن کر بیٹھا ہے. مولا ہم بھکاری ہیں, آپ آقا ہے, ہم سائل ہیں, آپ داتا ہے. اے اللہ آپ اگر عطا کر دے اور زندگی بھر کے گناہوں کو دھو دے اور مٹا دے تو عزت کی قسم آپ ہی کی ذات کی کہ آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ آپ نے کیوں معاف کر دیا. ہم بگڑوں کی بن جائے گی, ہم لٹیروں کی سنور جائے گی, ہم اجڑوں کے آباد ہونے کے اسباب بن جائیں گے. اے مالک اپنے کرم کے دریا کو بہا دے. آپ ہی نے فرمایا کہ یہ مغفرت کا دہا ہے, یہ رمضان کا مہینہ میرے کرم اور جود و سخا کا ہے. آپ نے اپنے بندوں کی غمخاری کو دیکھنا پسند کیا. اے مولا غمخار بندوں کی سن لے
اور اے اللہ اپنے نادم بندوں کی پکار کو پوری فرما دے۔ اے اللہ آپ ہی نے اپنے حبیب کو تسلی دی، اے میرے نبی جب میرے بندے نادم ہو کر آتے ہیں اور سچے دل سے تائب ہوتے ہیں تو میری رحمت جوش میں آتی ہے اور خالی ہاتھ لوٹانے سے میں شرماتا ہوں۔ اے شرمیل مولا، آپ کے بندے اور آپ کی باندیاں بھکاری و بھکارن بن کر اے اللہ ایسے وقت میں آپ کے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں جبکہ اے اللہ پرندے بھی گھونسلوں میں اپنا منہ چھپا گئے اور جانور بھی اپنی گردن نیچے ڈال گئے۔ اے اللہ ہم بھکاری تیری بارگاہ میں مغفرت کی بھیک مانگتے ہیں اور توبہ کی بھیک مانگتے ہیں اور تقوی کی دولت مانگتے ہیں اور تیری معرفت کی نعمت مانگتے ہیں اور آپ کی محبت کی دولت مانگتے ہیں۔ اے اللہ وہ حص دے دے، وہ احساسات سے روئے روئے کو بیدار کر دے اور اس راستے پہ ہماری زندگیوں کو سنوار دے اور حق کی محنتوں پہ ہم کو جما دے۔ اے مولا یہ فیصلوں کا مہینہ ہے، پورے عالم میں امت کے لیے خیر کے فیصلے فرما دے۔ اے فیصلے فرمانے والے اللہ، مانگنا تو ہمارا کام ہے، ہم مانگتے مانگتے مر جائیں گے، اگر تیری رحمت ساتھ دے گی تو تیری چوکھٹ کو نہیں چھوڑیں گے۔ اے اللہ آپ کا کرم ہے کہ آپ اپنی قدرت کے تماشے دکھلا دیں۔ اے اللہ امت پہ رحم فرما، ہم بڑے بےظرف ہیں، نکمے ہیں۔ اے اللہ ہمارے آزمائش و ابتلا سے بچا لے، امت کے خون کی حفاظت فرما اور امت کے پسینے کی حفاظت فرما اور امت کی آبرو اور عزت کی حفاظت فرما اور امت کی عفت و عصمت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے قرض داروں کے قرضوں کو اپنے غیبی خزانوں سے ادا فرما۔ اے اللہ پریشان حالوں کو چین نصیب فرما، بیماروں کو صحت عطا فرما۔ اے اللہ اپنے کرم کی چادر کو اے اللہ وسیع فرما اور ہمارے حق میں کشادہ فرما۔ اے وسیعوں کے وسیع، اے کشادگی کے دینے والے اللہ، جس کے بے نہایت خزانے ہیں، جس کا کوئی کنارہ نہیں، اے اللہ اپنے کرم سے ہمارے دلوں کی مانگ کو پوری فرما۔ اے اللہ اپنے در سے ہمیں محروم مت فرما۔ اے اللہ ہمارے بڑوں کو ہمارے سروں پہ قائم فرما، تاجر ان کے سایوں میں برکت دے۔ اے اللہ جو گزر گئے ہمارے ماں باپ، ہمارے اکابر، ان سب کے ساتھ اپنی رحمت کا کرم کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہم نے اپنے ماں باپ کا بھی حق نہیں پہچانا تو آپ کا کیا حق پہچانتے۔ اے اللہ وہ اب تیرے رحم و کرم پر آ گئے۔ اے اللہ ان کی حق تلفیاں جو ہم سے ہوئی اسے معاف فرما دے۔ اے اللہ وہ ہماری نازاریوں کو جھیلتے رہے، تیری دی ہوئی قوت سے وہ برداشت کرتے رہے۔ اے اللہ وہ آپ کے رحم و کرم پر پڑے ہیں۔ اے اللہ اب آپ ان کی نادانیوں کو جھیل لیجئے اور ان پر اپنے کرم کی بارش برسا دیجئے اور جنت الفردوس میں ان کو مقام عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ اپنے پاک گھر کا دیدار اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس کی حاضری، اے اللہ شرف قبولیت سلام کے ساتھ اور اے اللہ لبیک کی سعادت قبولیت کے ساتھ اپنے کرم سے ہمارے اور ہماری نسلوں کے حق میں بار بار مقدر فرما اور اے اللہ اس کو قبولیت سے نواز دے اور آپ کے گھر کی عظمت سے زندگی کے انوار کو بدل دے اور اے اللہ ظلمتوں کو دھو دے اور اے اللہ اپنی نورانیت کو ریشے کے اندر منتقل فرما دے۔ اے کریم اپنے کرم کا معاملہ فرما، ہمارے سینوں کو منشرح فرما، ہماری بے اثر زبانوں میں تاثیر عطا فرما، ہمارے قلوب کو نرم فرما۔ اے اللہ حق کی محنتوں کے لیے زندگیوں کو قبول فرما، اخلاص کی دولت عطا فرما، رضا کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ امت کی بیٹیوں کے ساتھ کرم کا معاملہ فرما، پاکیزہ رشتوں میں ان کو اٹھا دے۔ کتنے ماں باپ ہیں جن کے اوپر اے اللہ سینے ان کے تڑپ رہے ہیں اور دل ان کے مچل رہے ہیں، مولا اپنے غیبی خزانوں سے ان کے لیے پیغام بھیج دے، پاکیزہ بھیج دے، اے اللہ داعیانہ بھیج دے، خوشحال اور خوش مزاج بھیج دے اور اے اللہ ان کی نسلوں میں ایمان کی برکتوں کو داخل کر دے اور اسلام کے سچے خدمتگار بنا دے۔ جو رشتے آپ نے مقدر کر دیے ان میں محبتیں دے دے، اولاد کی آزمائشوں سے اور ہر ابتلا سے ہم کو پوری امت کو بچا لے۔ اے مولا اپنے کرم کا معاملہ فرما، اے اللہ حفظ کی اور علم کی دولتوں سے مالا مال فرما، ہماری نسلوں کے سینوں کو اس کا محافظ بنا، نیتوں کو پاک بنا اور اپنی رضا کے لیے ان کی زندگیوں کو دین کے لیے نذرانے کے طور پر قبول فرما اور ان کی حاجتوں کو اپنے غیبی خزانوں سے پورا فرما۔ اے مولا حفاظ کے ساتھ کرم کا معاملہ فرما، علماء کے ساتھ کرم کا معاملہ فرما، ہم خادموں اور غلاموں کے ساتھ کرم کا معاملہ فرما، ہماری نسلوں کے ساتھ کرم کا معاملہ فرما۔ اے اللہ اپنے کرم سے اس ماہ مبارک میں ان نعمتوں اور برکتوں سے ہم سب کو نواز دے۔ اے اللہ دنیا کو سہل فرما، آخرت کو آسان فرما اور اپنے کرم کی بارش فرما۔
اے مولا دعاؤں کو قبول فرما، محروم مت فرما، دھتکار مت دے، ٹھکرا مت دیجیے۔ اے اللہ آپ ہی کے ہیں، جیسے تیسے ہیں، مالک ہمیں اپنا بنا لے اور اپنے چہیتوں میں شمار فرما لے، اور اس راستے کے اعمال کی محبت ہم کو دے دے۔ اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما اور تمام امور میں ہمارے انجام کو خیر فرما۔ اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔